اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعد سلام کے میں یہ کہنا چاہوں گا، ابھی جو الیکشن کا آغاز ہوا ہے 8 فروری 2024 کا جو الیکشن ہے، اس کے موضوع پہ کوئی گفتگو ہوگی، تھوڑی سے کوئی چند باتیں کرنی ہوں گی۔ بات یہ ہے 2018 کا جو الیکشن تھا، اس سے پہلے ایم این اے تھا، این پی اے تھا، کوئی ممبران تھے، سب آتے تھے، کوئی بزرگ تھا، کوئی بچہ تھا، کوئی جوان تھا، سب کو سلوٹ مار کے سلام کرتے تھے۔ اگر کوئی فوت کی ہوتی تھی، کوئی غمی خوشی ہوتی تھی، باقاعدہ ممبران حضرات وہاں پہ تشریف لاتے تھے۔ حالانکہ جو ہے اس میں کسی غمی خوشی میں ہر جگہ آتے تھے، کئی فوت کی ہوتی تھی، باقاعدہ ان میں آ کے میت کی چارپائی کے نیچے باقاعدہ طور پہ کندھا بھی دیتے تھے، کہتے اس میں ثواب ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے ابھی تک 2018 سے لے کے ابھی 2024 چل رہا ہے، ابھی تک کوئی ممبران، کوئی ایم این اے، کوئی این پی اے نظر نہیں آیا۔ اب سب دوبارہ نظر آ گئے۔ اب حالانکہ 2018 کے الیکشن میں میں وہاں پر موجود تھا، اور وہاں پہ پہلے دن پر ان نے اپنی حیثیت دکھائی، جو ہمارے کڑم سے لے کر جٹھے بٹکلنا تک تقریباً 7 سے 8 کلومیٹر راستہ ہے، مگر اس میں ایک سائڈ سے ان نے جب جیپ منگوائی ووٹ پول کرنے کے لیے، ہم سب کو وہاں پر لے گئے۔ جب ووٹ پول ہوا، واپسی ان لوگوں نے کا فرض بنتا تھا ہم لوگوں کو واپسی بھی چھوڑتے، مگر جب ان نے پہلے دن پہ جب اپنی حیثیت دکھائی، جب ووٹ پول ہوا، اس کے بعد وہ جیسے ہم لوگوں کو پہچانتے بھی نہیں ہیں یہ کون ہے، ٹھیک ہے۔ وہاں سے ہم لوگ واپسی خود ہی پیدل آ گئے۔ اس کے بعد 5 سال گزر گئے، کوئی ایم این اے، کوئی این پی اے ابھی تک نظر نہیں آیا۔ اس درمیان میں ہمارے کڑم کے گاؤں کا ٹرانسفارم خراب ہوا، تو اس کی مثال جو ہے 3 پائے والی چارپائی کی ہے۔ وہ تقریباً 40 سے 45 دن چلتا ہے، اور جب 46واں دن شروع ہوا، رات 9-10 بجے اللہ کا پیارا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد کسی ایم این اے، این پی اے ممبران سے رابطہ کرو، وہ کہتے ہیں یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ کیا الیکٹرک کا کام ہے، یہ ہمارے وس میں نہیں ہے، بجٹ میں نہیں ہے، یہ وہ ہے باقاعدہ، حالانکہ جیبیں دکھاتے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اور حالانکہ جب یہ پچھلی دفعہ ہمارا جب ٹرانسفارم خراب ہوا، باقاعدہ میں نے سے رابطہ کیا، این پی اے سے رابطہ کیا، مگر کسی نے بھی اس پہ کوئی توجہ نہیں کیا۔ 17 دن سے لے کر 17-18 دن ہمارے گاؤں میں لائٹ نہیں تھی۔ اس کے بعد ہم نے فی گھرانے میں تقریباً 8,500 روپے جمع کروا کے 2,98,000 روپے اس پہ خرچہ ہوا، اور اس کے بعد وہ ہم لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت وہ ٹرانسفارم کو دوبارہ ریپیئر کروایا۔ اس کے بعد جو ہے کوئی بھی ایم این اے، کوئی این پی اے نہیں ہے، اپنی مدد آپ کے تحت 2,98,000 کا خرچہ ہوا، ہم لوگوں نے خود کر کے اپنا ٹرانسفارم ریپیئر کروایا۔ حالانکہ یہ کام ہم لوگوں کا نہیں تھا، یہ کام جو ہے ایم این اے، این پی اے کا تھا، ہمارا نہیں تھا، اور گورنمنٹ کا یہ کام تھا، لہٰذا ان کا کام جو ہے ہم نے کیا۔ اب دوبارہ الیکشن آ رہا ہے، ہر بندہ آ رہا ہے، سلوٹ مار کے سلام کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، ووٹ لے کے جا رہے ہیں۔ اور جب ووٹ لے کے تم لوگ جا رہے ہو، تو واپسی اگر جان سے بندے کو عزت ملتی ہے، اور اس کے بعد بندہ اس گاؤں کی طرف ایسے گھوم کے دیکھتے بھی ہے، مگر ان نے ایسے دیکھا بھی نہیں ہے۔ اب وہ تو چلو جو بھی ہو گیا ہو گیا، ہم نے سب کو دیکھ لیا، مگر ابھی جس کو ووٹ بھی لینا ہے ابھی آئیں، ہمارے ساتھ ایگریمنٹ کریں ایک پیپر کے اوپر، ہمارا کوئی بھی مسئلہ مسائل ہو، ٹرانسفارم کا ہو، روڈ کا ہو، اس کو ہم لوگوں کو وہ کام کر کے دے دیجئے، وہ کام ہمارے کو کر کے دیں، تو اس چیز کا آپ لوگ کو وال اٹھائیں، یہ کام ہم کریں گے، ہم لوگوں سے ووٹ ہاتھ میں لیں، مگر وہ کام کا پہلے آپ سوچ لیں یہ کام ہمیں کرنا ہے۔ اگر وہ کام آپ لوگ کر رہے ہو تو باقاعدہ بالکل آپ کو ووٹ دیں گے، آپ آ جائیں مولانا ممتاز استاذ کے پاس آ جائیں، ہم لوگ ووٹ اس کے ہاتھ میں دیں گے، آپ لوگ جانو وہ جانو۔ مگر ابھی موجودہ ٹائم میں ایک تو یہ ٹرانسفارم کا مسئلہ عام ہے، یہ ہمارا تو تقریباً یہ جو لائٹ ہمارے کڑم لونڈی روڈ میں آئی ہے، اس کو تقریباً 7 سے 8 سال ہو گئے، اور 7-8 سال میں سے ہم لوگوں نے اپنا ٹرانسفارم جو ہے 10 سے 12 دفعہ بنوا لیا، مگر کسی میں نے کسی این پی اے کسی نے بھی نہیں کیا، ہم لوگ نے خود بنایا ہے۔ تو اس میں کوئی بندہ بھی اس کام کے لیے نہیں آتا۔ اور اس کے بعد ابھی جو ہے عام مسئلہ یہ پانی کی مشکلات ہے، اور پانی بھی کافی دور جا کے خواتین ہیں یا کوئی بھی ہے، مگر جا کے دور دور سے وہ لے آتے ہیں پانی۔
تو لہٰذا کسی مسجد کے پاس ہو یا مولانا ممتاز استاذ کے گھر کے پاس ہو یا کسی بھی جگہ پہ ایک بورنگ کریں گاؤں کے بیچ میں، سب لوگ اس کا پانی بھریں۔ نماز کے لیے مسجد میں ایک گھوٹ پانی نہیں ہے، اور ایک تو بورنگ کا کام ضروری ہے، پہلے بورنگ کروا کے دیں، اس کے بعد اوٹ آپ لیں، ٹرانسفارم کا وال چاہیں، کوئی مسئلہ مسائل ہو اس کو کلیئر کریں، اوٹ لو۔ اب یہ نہیں ہم لوگ آپ کو اوٹ دیں، آپ لوگ اس میں ایک کوٹ لے لو اور ایک جو ہے جوتے لے لو، پالش لے لو، بس اس کو لے کے اس کے بعد ایسے چوڑے ہو کے جاؤ، ایسے نہیں ہوگا۔ اب کام کرنا ہوگا، اوٹ دیں گے، جب اوٹ لینا ہے تو کام بھی کرو۔ ابھی آپ لوگ اوٹ لے رہے ہو، کام نہیں کر رہے ہو تو یہ ناجائز ہے، ایسے نہیں کرو۔ جس بندے کو اوٹ چاہیے میں نے آپ کو بتایا اوٹ لو، کام کر کے دو، مگر وہ چیز نہیں ہے آپ لوگ بس اوٹ لے کے سیدھا بس کوٹ لے کر اور یہ لے کے چلے جائیں۔ جو ہم لوگوں نے اپنے ٹرانسفارم پہ خرچہ کیا، ابھی کوئی بھی اس کو دیکھ رہے سن رہے، اب یہ سوچو یہ کام ہم لوگوں کا تھا، مگر یہ ہم لوگوں کا یا گورنمنٹ کا یہ کام تھا۔ 2,98,000 روپے جو اس پہ خرچہ ہوا ہے، آج کل اس مہنگائی کے اور اس دور میں غریب بندہ اپنے لیے کلو ٹماٹر نہیں خرید سکتا، وہ 8,000 روپے جو ہے ٹرانسفارم کا دے گا۔ 17 سے 18 دن ہمارے گاؤں میں لائٹ نہیں تھی، یہ کام ہمارا ہے یا گورنمنٹ کا ہے؟ لہٰذا اس پہ توجہ کریں اور آپ جو ہے آئیں اوٹ لیں، مگر یہ چیز ہم کو ایک پیپر کے اوپر لکھ کے دیں، ایگریمنٹ کروائیں، جو بھی کام ہوگا گاؤں کا اس کا آپ وال چاہیں، اس کے بعد ہم جو ہے آپ لوگوں کو اوٹ ہاتھ میں دیں گے۔ اس طرح جیسے آپ کہہ رہے ہو اوٹ لے کے رفو چکر ہوں گے، یہ کام نہیں ہوں گے۔ اور آج جو ہے اتنی گفتگو ٹرانسفارم اور پانی کے مسئلے میں، اس کے بعد انشاءاللہ دوبارہ ایک روڈ کے معاملات میں بھی ڈسکس کریں گے۔ والسلام۔